اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترکی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگاؤ اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائی بہنوں، آج ہم راہ خود کے ساتھ اپنے 40 روزوں کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ آج صبح جب میں مکہ کلونی وہاں پر مومنین بھی تھے، 3 اسکولوں کے بچے بھی موجود تھے پاکماس کے لیے، اور پاکماس کی آخر پہ جب باہر نکل رہے تھے تو ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، تو تصویر اپنی بنا کے جو رات کے ساتھ ماتھے پہ صلیب کا نشان بنایا گیا تھا، وہ تصویر موبائل میں دیکھ کے تو مجھے کہتا ہے، فادر جی دیکھیں میری سیلفی کتنی اچھی آئی ہے، آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے، آپ نے صلیب کا نشان بہت اچھا بنایا ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ رات اور رات کے ساتھ صلیب کا یہ نشان جو بنایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم اس رات کے ساتھ جو پچھلے کھجوروں کے اتوار کی جو کھجور کی ٹہنیاں سنبھال کر رکھی گئی تھی ان کو جلا کر راکھ بنائی گئی، اور ان کو آج ریورنڈ فادر فرانسس صاحب برکت دیں گے اس راکھ کو، اور یہ ماتھے پر لگائی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے اس نشان کے؟ کچھ بتانا چاہیں گے؟ بہت اچھا۔ یہ عمل ہمیں یہ نشان یاد دلائے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلائے گا یہ نشان کہ ہم خاک سے، خدا نے ہمیں خاک سے بنایا ہے، اور ہم دوسری بات، خاک میں ہمارا بدن لوٹے گا لیکن ہماری روح لافانی ہے، روح کو فنا حاصل نہیں ہے، روح لافانی ہے۔ ہمارے بدن جو ہے وہ راکھ سے آئے ہیں، نکلے ہیں، راکھ سے خدا نے ہمیں بنایا ہے انسان کو، ہمارے بدن راکھ میں لوٹ جائیں گے لیکن روح لافانی ہے۔ آج کی عبادت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے۔ تیسری بات جو ہمیں آج رات کا یہ نشان، صلیب کا یہ نشان جو ہمیں یاد دلائے گا کہ یہ نشان توبہ اور کفارے کا نشان ہے، یہ علامت توبہ اور کفارے کی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ چوتھی بات، یہ نشان حلیمی کا، عاجزی کا نشان ہے۔ رات کے ساتھ ماتھوں پر صلیب کا نشان بنانا یا سر میں رات ڈالنا ہمیں حلیمی کی دعوت دیتی ہے کہ خدا کے لیے ہم اپنی زندگی میں جگہ بنائیں، کیونکہ جب ہمارے دل میں مغروری ہے، ہماری سوچ ہمارے رویے میں مغروری ہے، تو پھر اس میں خدا کی جگہ نہیں ہے۔ حلیم ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی سوچ، اپنے دل، اپنی زندگی میں
خدا کے لیے جگہ بنانا۔ تو راہ کا یہ بت ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی سوچ، اپنے رویے میں اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں خدا کے لیے جگہ بنائیں۔ راہ کی یہ علامت ہمیں اس بات کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے، نصیحت کرتی ہے کہ ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ خدا کے بغیر آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کی مدد کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کے فضل کے بغیر کچھ قدم اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ لہذا آج رات کے ساتھ یعنی شام کا بنایا جانا ہمیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ ہم اس بات کو قبول کریں کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ چھٹی بات جو رات کا یہ نشان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں، خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ گاڈ از آور کریٹر۔ رات کا یہ نشان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں اور خدا نے ہمیں بڑی محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ رات کا یہ نشان آج ہمیں یاد دلائے گا۔ ساتویں بات کہ خدا کی تبدیل کرنے والی قوت کہ کیسے خدا مٹی سے انسان بنا سکتا ہے۔ یہ خدا کی تخلیقی قوت ہے۔ خدا جو اختیار والا ہے، طاقت والا ہے، تبدیل کرنے والی اس کی قوت جو ہے وہ اس مٹی سے ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے وہ ایک عام مٹی سے انسان کو تخلیق کر سکتا ہے۔ لہذا خدا کا یہ سب سے پہلا جو معجزہ ہے اس کی بابت جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے کتنی محبت کے ساتھ آدم اور حوا کو بنایا، یعنی انسان کو تخلیق کیا۔ رات کا یہ نشان ہمیں یاد دلاتا ہے اور وہ بہت اہم نقطہ یسوع مسیح کی نصیحت کے مطابق ہے جو یسوع مسیح صلیب اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور خود انکاری کرے۔ یعنی رات کا یہ نشان ہمیں خود انکاری کا فیصلہ کرنے کی قوت اور فضل دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں، اس کی مرضی کو پہچانیں اور اس کی تابع داری میں بڑھتے جائیں۔ مسیح کلام میں پیارے بھائی بہنوں، خود انکاری کا مطلب ہے اپنی ذات کو خالی کرنا۔ اور روزوں کا یہ موسم خوبصورت پرفضل موسم ہے کہ ہم اپنی انا پرستی سے، اپنی دنیاوی خواہشات سے اپنے دل کو خالی کریں۔ یہ حقیقی خود انکاری ہے کہ یعنی خدا سے اپنے دل کو بھرنا، دنیاوی خواہشات سے خالی کرنا اور خدا کی تابع داری میں بڑھنا، یعنی اس کی پاک مرضی کو پورا کرنا۔ لہذا روزوں کا یہ سارا موسم ہمیں تابع داری کا فضل عطا کرتا ہے۔ پوپ فرانسس کا جو پیغام ہے سال 2023 کے روزوں کے لیے، پوپ فرانسس دو باتوں پر زور دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ روزوں کا یہ سفر ایک باطنی سفر ہے اور یہ سندھی سفر ہے، یعنی یسوع مسیح کی شاگردی کے راستے پر چلنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ خود تابع داری کیا ہے اس بات پر غور کریں گے، اگر ہم دوبارہ اس لفظ پر جو سندھی سفر ہے اس پر غور کریں گے۔ جلدی سے بتائیں تابع داری کیا ہے؟ عام طور پہ اس طرف سے پہلے جلدی سے بولتی ہے، آج کوشش کریں اس طرف سے بھائی کی طرف بولیں۔ تابع داری کیا ہے؟ خدا کے حکموں پر عمل کرنا۔ خدا کے حکموں پر عمل کرنا۔ بھائی نے کچھ کہا تھا یہاں پہ؟ کسی کی خدمت کرنا۔ اوکے، خدمت جو ہے وہ اس کا پھل ہو سکتا ہے تابع داری کا، کہ جب آپ تابع دار ہیں تو تابع داری آپ خدمت سے ظاہر کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ یہاں پہ ایک بہن نے جواب دی ہے کہ حکموں پر عمل کرنا یہ تابع داری ہے۔ کون سے حکموں پہ؟ خدا کے حکموں پہ، ماں باپ کے حکموں پہ، خدا کے حکموں پہ عمل کرنا یہ تابع داری ہے۔ یہ تابع داری کیسے ممکن ہے، کیسے ہوتی ہے؟ عمل کرنے سے۔ ایک اور لفظ ہے جو میں سننا چاہتا ہوں، تابع داری کیسے کرتے ہیں ہم، کیسے ممکن ہے؟ جب ہم فرمانبردار ہوتے ہیں، جی فرمانبردار ہوتے ہیں، جب ہم فرمانبردار ہوتے ہیں۔ فرمانبردار کیسے ہوتے ہیں یہ تو میرا سوال ہے۔ اس کو پر عمل کر کے جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ کام میں نہیں کرنا ہے، یہ خدا کا حکم ہے یا ماں باپ کا حکم ہے، اوکے،
Follow instruction. ہدایات پر عمل کرنا. اوکے، لیکن کیسے؟ یہ شروع کیسے ہوتے ہیں عمل؟ حلیمی اور فروتنی سے، سننے سے. سننے سے. اس بہن کے لیے زوردار تالیاں. سننے سے. جو سن نہیں سکتا وہ تابع دار نہیں ہو سکتا. سننے سے. لیکن اندازہ کریں کہ ایک شخص جو سنتا نہیں ہے، اس کی گفت سماعت نہیں ہے، کیا وہ تابع دار نہیں ہے؟ بنیادی طور پر جو تابع داری ہے وہ سننے سے آتی ہے. سننا ہی تابع داری ہے. چاہے آپ لفظ پڑھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر سن نہیں سکتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ کر جو آپ سمجھ لیتے ہیں آپ تک سننا ایک حصہ ہے، دیکھنا ایک حصہ ہے. آپ تک پیغام کا پہنچ جانا، خدا کی جو احکامات ہیں چاہے آپ نے سن کر چاہے پڑھ کر جان لیا ہے، یعنی جو جان لیا ہے، جو پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ پابند ہو جاتے ہیں. اس لیے جو او ادیرے ایک لفظ ہے یونانی زبان کا جس کا مطلب ہے سننا، اور سننا نہ صرف جسمانی کانوں سے بلکہ دل کے کانوں سے سننا. پوپ فرانسس نے یہ سال 2022 کا جو پیغام تھا اپنا ورلڈ کمیونیکیشن ڈے کے موقع پر، اس کا عنوان تھا دل کے کانوں سے سننا، اور اس پہ ہم نے غور کیا تھا ایک اتوار کی لتوریا میں. پوپ فرانسس نے اس بات پر زور دیا کہ دل کے کانوں سے سنیں، نہ صرف جسمانی کانوں سے، کیونکہ جو جسمانی کان ہے عام طور پہ انسان کا رویہ ہے کہ ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا، یا صرف وہ سننا جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، یا صرف وہ سننا جو آپ کو پسند ہے. لیکن خدا ہمیں چیلنج کرتا ہے، ہمارے رویہ جات کو، ہماری سوچوں کو. خدا ہماری زندگی میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے. لہذا اصل تابع داری سننے سے پیدا ہوتی ہے، اور سننا خدا کے کلام سے. خدا ہماری زندگی کے درخت پر تابع داری کا پھل دیکھنا چاہتا ہے. حوا اور آدم نے نافرمانی کی تھی، لیکن یسوع مسیح کی فرما برداری سے وہ نافرمانی فرما برداری میں تبدیل ہو گئی ہے. اس لیے روزوں کا یہ موسم ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنے دلوں کو تبدیل کریں. تبدیلی یعنی سوچ کی تبدیلی، دیکھنے میں تبدیلی، زندگی کی ارد گرد کی جو چیزیں ہیں دنیا کی، ہم ان کو کس رویے کے ساتھ دیکھتے ہیں، کن آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. مکمل تبدیلی دل کی، سوچ کی، رویے کی. اور روزوں کا یہ موسم ہمیں اس مکمل تبدیلی کی دعوت دیتا ہے. آئیے ہم آج کی پاک انجیل کے مطابق 3 باتیں جو روزے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہم پر غور کریں. کون کون سی 3 باتیں ہیں مسیح روزے کی؟ روزوں کا جو موسم ہے اس میں 3 باتوں پر ہم غور کریں گے جو یسوع نے بتائی ہیں کہ یہ پوشیدگی میں ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو. وہ کون سی 3 چیزیں؟ خیرات، سب سے پہلے خیرات، اور پھر دعا، اور پھر روزہ. جب تو خیرات کرے، جب تو دعا کرے، جب تو روزہ رکھے، پوشیدگی کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں. مسیح کلام میں پیارے بھائی بہنوں، یہ تینوں سنہری اصول ہمیں خدا سے اور انسانوں سے ملاتے ہیں. روزہ ہمیں اپنے ضرورت مند بہن بھائیوں سے ملاتا ہے. یعنی جب ہم بھوک اور پیاس کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ بھوک اور پیاس کا عمل ہمیں یاد دلاتا ہے جو ہمارے بھوکے اور پیاسے بہن بھائی ہیں جن کو شاید ایک دو وقت کی روٹی نہیں ملتی، کہ کیسے ہم روزوں کے اس موسم میں بچت کر کے، خیرات کر کے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے مدد کے فرشتے بن سکتے ہیں. روزوں کا یہ موسم ہمیں شخصی دعائیا زندگی میں بڑھنے کی دعوت دیتا ہے کہ دعا جو گفت و شنید کا نام ہے، خدا کے ساتھ رابطے، رشتے کا ذریعہ ہے. اس دعائیا زندگی کو، خدا کے ساتھ اپنے گہرے رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط بنائے. مسیح کلام میں میرے بھائی بہنوں، آئیے یہ تینوں چیزیں جو مسیحی روزے کو مسیحی روزہ بناتے ہیں. روزہ تو سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے جس کا مطلب فاقہ کشی. مسیحی روزے کو جو
मसीह रोजा बनाता है वो यीशु मसीह है, कि यीशु मसीह के सलीबी दुख और उसका जी उठना हमारे मसीही रोजों का महवर और मरकज है, कि हम उसकी पाक सलीब पर, सलीबी दुखों पर ध्यान ज्ञान करते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने सलीब से अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया, उसकी फर्मा बरदारी की। रोजों का ये मौसम हमें फर्मा बरदारी की दावत देता है कि हम यीशु मसीह के इस नमूने को अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बनाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। ऐ मेहरबान खुदा, तू गुनाहगारों की हलाकत नहीं बल्कि उनकी तौबा चाहता है। मेहरबानी से अपने बंदों की दुआ कबूल करके इस राह को पाक कर, हम इसे अपने माथों पर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम सिर्फ खाक हैं और खाक में ही लौटेंगे। बख्श दे कि हम गर्मजोशी के साथ रोज़ों की पाबंदी करने से अपने गुनाहों की माफ़ी और जिंदा मसीह से नई जिंदगी हासिल करने के काबिल है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से मकबूल है। खुदा उस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बरकत की सारी चीजें उठाने के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम संजीदगी के साथ रोज़ों के शुरू में ये कुर्बानी चढ़ाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें नुकसानदेह आदतों से बाज रख, नीज नफ्स खुशी और दीनी मोहब्बत के कामों की वजह से गुनाहों से पाक साफ कर। हमें इस लायक बना कि अकीदत के साथ तेरे प्यारे बेटे के दुखों को याद करें, जो मर कर और मुर्दों से जिंदा होकर अब तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान बनाएं। हम ध्यान बनाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक्य बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब बनाए मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपनी शफ़क़त के मुताबिक ईमानदारों को बख्शता है कि वो हर साल बड़ी शादमानी के साथ अपने दिलों को पाक साफ करके पाशका की ईद मनाने की तैयारी करें, ताकि और भी ज़्यादा गर्मजोशी के साथ अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर जिंदगी बख्श पाक इबादत में शरीक हों और फर्जंद होने का पूरा मर्तबा हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ मिलकर लगातार तेरी हमद व तौसीफ करते हैं।
اے مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ اسے دکھلانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانا کے موقع پر روٹی دی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد فرما اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، بشپ سیباسٹین اور اپنے تمام کاہن اور خادم کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندوں فیصل منور ذلیل، پیاری شبنم، عبدالقدیر قیوم اور روزین پر نظر کر جن کو تم نے اس دنیا سے اٹھا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ ہے، نیز تمام روحین کو یاد کر اور ان کا اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ خدا تمہارے ہماری بنے۔ حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شہر مبارک رسول اور ان سب کے ساتھ جو جہاں پر تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیرے ہم دو سنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں رشکار مطلب خدا پاک روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت و تعظیم شیان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے پورے بھروسے اور اعتقاد کے ساتھ اسی دعا میں شامل ہوں جو ہمارے خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرضہ کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش اور ہمیں آزمائش میں پڑنے دے۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہوئے سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ تیری شفقت کی توفیق سے ہم اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا، یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر
और उसे वो सलामती का हाथ दो जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा यीशु मसीह जिंदा, खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए उसी की सलामती जाए। उसी के बदन हुक्म का मलाया जना पाशा करने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज। आमीन। ए खुदा के बड़े हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बड़े तुझे जहां के गुनाहों को उठाया जाता है। हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बड़े तुझे जहां के गुनाहों को उठाया जाता है। हमें शांति में। और ये है खुदा का बड़ा खुदा यीशु मसीह जो हम सब के गुनाहों को उठा ले जाता है, जो अपने आप को बर्रे की तरह सिवा होने के लिए पेश कर देता है, अपना लहू बहाता है और अपना खून बहाता है और अपना बदन तोड़कर हम सबको देता है ताकि हम सब जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। और मुबारक है आज हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदा मैं इस लायक नहीं मसीह का बदन और खून पाशर लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ रखें और जो मोमिन रोज़ा रखा हुआ है वो पाक शाकर ले सकते हैं। पाक शाकर से आपका रोज़ा नहीं। आखिरी दुआ और बरकत के बाद आप कतारों में आएंगे और आपके माथे पर रात के साथ सलीब का निशान बनाया जाएगा। काहिन या खादम जो भी आपके पास पहुंचेंगे वो ये अल्फाज अदा करेंगे, तौबा करो, अंजील पर ईमान लाओ, या इंसान तो खाक है, खाक में लौट जाएगा। हमारा जवाब होगा आमीन, और हम बड़े ईमान के साथ, बड़ी अकीदत के साथ और एक ही कतार बनाएंगे, 6 लाइनें नहीं, बराबर वाली बड़े अदब के साथ। बहुत ज़्यादा रात भी है, खादमीन भी बहुत है, सिस्टर साहबान भी है, मना साहबान भी है, तो ये कोशिश न करें कि जंप करके आगे आने की, बल्कि तरतीब के साथ आए और एक खादम के सामने सिर्फ एक कतार हो, 4 या 6 कतारें हो। थैंक यू वेरी मच। हम दुआ के लिए सब खड़े होंगे और आपकी दुआ में शामिल होंगे। ऐ रहीम खुदा, जो बादशाहत हमने ली है उससे हमें ये मदद हासिल हो कि हमारे रोज़ों में हमारे रोज़े तेरी नज़र में मकबूल हो और हम सब के लिए शफा का बायस हो। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। खुदा आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो। और कादिर मुतलक खुदा, बाप और बेटे और उनकी की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और अब तक कायम रहेगी। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से रुक सकते हैं। खुदा का शुक्र है।